اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منافقین کا تذکرہ چل رہا تھا کہ وہ زبان سے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایمان نہیں لائے۔ صرف کہنے سے انسان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی حقیقت انسان کو حاصل نہ ہو۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، تو یہ لوگ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو واقعی ایمان لا چکے ہیں دھوکہ دیتے ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی انسان دھوکہ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات دلوں کے بید کو جانتی ہے، لیکن مسلمانوں کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کو اللہ کو دھوکہ دینے سے تعبیر کیا ہے۔ ایمان والوں کو دھوکہ دینا گویا کہ اللہ کو دھوکہ دینا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جو واقع میں ایمان لے آئے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے ایمان والوں کو دھوکہ دینا بھی ان کے لیے ممکن نہیں تھا، اس لیے کہ جب بھی یہ کوئی سازش تیار کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اطلاع کر دیتے تھے۔ چنانچہ کئی مواقع ایسے آئے جو بڑے حساس تھے۔ ان میں سے ایک موقع تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک گھاٹی سے گزر رہے تھے۔ پہاڑوں کے درمیان میں جو تنگ جگہیں ہوتی ہیں اور جس میں نشیب میں بڑی گہری کھائیاں ہوتی ہیں اور بڑا تنگ سا راستہ ہوتا ہے جہاں سے قافلے گزرتے ہیں، ان کو گھاٹی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو ایسے میں جب کہ وہ راستہ بڑی ڈھلان میں ہوتا ہے تو تھوڑی سی پھسلن سے جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ چنانچہ منافقین، جس میں تقریباً 12 کے لگ بھگ افراد شامل تھے، انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ جب اس خطرناک مقام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزریں گے تو ہم آپ کی اونٹنی کو ڈرا دیں گے، جس سے وہ بدکے گی اور گرے گی، جس سے خدا نخواستہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو پہلے اطلاع فرما دی، اور آپ نے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر یہ ان کی سازش بھی بتلائی، اس کا سد باب بھی کیا، اور جو اس سازش میں شامل لوگ تھے ان کے نام بھی بتلائے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے بارہا دفعہ آپ کو درخواست کی کہ اللہ کے رسول ان کو قتل کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی موقعوں پر اجازت مانگی کہ اللہ کے رسول ان کو قتل کر دوں، تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اگر ان کو قتل کیا جائے گا، حالانکہ قتل تو ان کے نفاق کی وجہ سے ہے اور یہ ایمان والوں میں سرے سے شامل ہی نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود دشمن عناصر یہ پروپیگنڈا کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ چونکہ ظاہراً یہ ہماری صفوں میں شامل ہیں اور ظاہراً یہ مسلمان کہلاتے ہیں، اس لیے حقیقت سے کوئی واقف نہیں ہوگا، تو اس طرح کے پروپیگنڈے سے اسلام میں داخلہ متاثر ہوگا اور لوگ ایمان میں داخل ہونے سے گھبرانا شروع کر دیں گے۔ اس لیے آپ نے ان کی ساری سازشیں بھی برداشت فرمائیں، تو پھر بھی ان میں سے کسی کو قتل نہیں کیا۔ یہاں تک کہ جو ان کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، اس کے جنازے کے موقع پر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑا شدت سے یاد دلایا کہ اللہ کے رسول یہ منافق ہے، تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے استغفار کرنے سے منع کیا ہے۔
تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا، اس کو ایسے ہی چھوڑ دوں گا، تب بھی لوگ یہ پروپیگنڈا کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو مرنے کے بعد بھی یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایسے کچھ مقاصد کے لیے بہت ساری غلطیاں اپنے ساتھیوں کی برداشت کر لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی، تو جبکہ یہاں پر کھلے منافقین کو بھی برداشت کیا جاتا تھا۔ چنانچہ ایک بھی واقعہ ایسا ثابت نہیں ہے کہ صرف نفاق کی وجہ سے کسی کو کوئی سزا دی گئی ہو۔ تو بہرحال یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ کو تو دھوکہ دے نہیں سکتے، اور ایمان والوں کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، لیکن ان کو احساس نہیں ہے۔ اور حقیقت بھی ایسے ہی ہے کہ ایمان اور دین کے حوالے سے جو بھی بندہ گمراہی میں پڑتا ہے اور دوسروں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، وہ در حقیقت اپنی ہی آخرت بگاڑتا ہے۔ لیکن جس وقت پتہ چلتا ہے کہ میں بہت سارا کچھ کھو چکا ہوں، اس وقت پھر کچھ پانے کا وقت نہیں ہوتا سوائے حسرت اور افسوس کے۔ تو یہ اپنی ہی آخرت برباد کر رہے ہیں، کسی کا کچھ نہیں لے رہے۔ اور آخرت برباد کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا بھی متاثر ہوتی ہے، اس لیے کہ ایسے لوگوں پر دونوں طرف سے کوئی بھی اعتبار نہیں کرتا۔ عام طور پر یہ دونوں طرف تعلقات بحال رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دونوں طرف کے فوائد سمیٹیں۔ تو جب کہ یہ دونوں طرف کے فوائد سے محروم رہتے ہیں، دونوں طرف کے لوگ ان پر اعتماد نہیں کرتے اور ان سے اپنے راز چھپاتے ہیں، اور ان پر مطمئن نہیں ہوتے، اطمینان نہیں رکھتے، تو دنیا میں بھی یہ مشکوک ہو کر رہ جاتے ہیں، اور ایسی زندگی کوئی شریف آدمی کی زندگی نہیں ہوا کرتی۔ تو دنیا میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں، آخرت تو ساری کی ساری برباد ہوئی۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں روگ ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کے روگ میں اضافہ کر دیا ہے۔ اور نفاق واقع میں بھی ایک مرض ہے، ایک روگ ہے جو انسان کو پریشان رکھتا ہے۔ ایک تو نفاق حسد، یہ نفاق کا ہی ایک حصہ ہے۔ نفاق بھی حسد کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ انسان ترقی سے جلتا ہے، جس کی وجہ سے یہ نفاق کے راستے اختیار کر لیتا ہے۔ اور نفاق بذات خود اذیت ناک چیز ہے جو ہر وقت انسان کو اندر سے جلاتا رہتا ہے۔ ظاہر ہے جس کی ترقی پر جلن ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو اس کو اللہ ترقی دیتے رہتے ہیں، اور یہ اپنی جگہ اس آگ میں جلتا رہتا ہے۔ اور پھر منافق ایسا شخص ہے کہ جو اپنے اس اندر کے درد کو کسی کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے اگر وہ بیان کرے گا نفاق کھل جائے گا، تو اپنے نفاق کو بچانے کے لیے اندر ہر وقت جل بھی رہا ہے، اور اپنی اس جلن کا کسی کے سامنے اظہار بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہی بہت بڑی اذیت ہے، دنیا ہی جہنم بنی ہوئی ہے، اور آخرت تو ان کی جہنم بہرحال بن کے ہی رہے گی۔ تو ان کے دلوں میں روگ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے روگ میں اضافہ کر دیا ہے، اس لیے کہ جیسے جیسے اسلام کو ترقی مل رہی ہے، یہ روگ ان کا بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کی خاطر اللہ تعالیٰ نے دکھ دینے والی سزا تیار کر رکھی ہے۔ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس وجہ سے کہ یہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ یہ جھوٹ کے حوالے سے کہ یہ کیا جھوٹ بولتے تھے، کچھ باتیں انشاءاللہ کل عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پکے سچے مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔